السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے 3 بہنوں کی جنہوں نے اپنی بہادری، عقل اور مہربانی سے گاؤں کو بچایا۔ یہ کہانی آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں ایک خطرناک جادوگر، جادوئی جنگل اور ایک قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بہت زمانہ پہلے سبز پہاڑوں اور نیلے دریاؤں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا جس کا نام نور پور تھا۔ اس گاؤں کے لوگ محنتی اور خوش مزاج تھے۔ کھیتوں میں سنہری گندم لہلہاتی تھی، باغوں میں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور ہر طرف خوشحالی نظر آتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک کسان اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑی بیٹی عائشہ، درمیانی مریم اور سب سے چھوٹی زارا تھی۔ عائشہ بہت سمجھدار تھی۔ جب بھی گاؤں میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو لوگ اس سے مشورہ لیتے تھے۔ مریم بے حد بہادر تھی۔ وہ گھوڑے کی سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی جانتی تھی۔ زارا بہت نرم دل اور مہربان تھی۔ وہ زخمی پرندوں کا علاج کرتی اور بھوکے جانوروں کو کھانا کھلاتی تھی۔ ایک دن صبح سویرے گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ دریا کا پانی آدھا رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کسان نے پریشانی سے کہا۔ چند دنوں میں کنووں کا پانی بھی کم ہونے لگا، کھیت سوکھنے لگے اور درختوں کے پتے بھی زرد پڑ گئے۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ اسی دوران گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص سلیم بابا نے ایک پرانی بات یاد دلائی۔ میرے دادا کہا کرتے تھے کہ کالے پہاڑ کے پیچھے ایک جادوگر رہتا ہے۔ جب وہ غصے میں آتا ہے تو بارشیں رک جاتی ہیں۔ لوگ سہم گئے، اب کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ سلیم بابا نے آہ بھری، صرف جادوئی نیلا ہیرا ہی اس جادو کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ سنہری محل میں۔ یہ سنتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ سنہری محل خطرناک جنگل کے پار واقع تھا جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ اسی رات تینوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کو بچانے کے لیے سفر کریں گی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنے والد سے ملنے گئی۔ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ راستہ بہت خطرناک ہے بیٹیوں۔ عائشہ نے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گی تو پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ والد نے انہیں گلے لگا لیا اور دعائیں دے کر روانہ کیا۔ چند گھنٹے چلنے کے بعد انہیں راستے میں ایک سفید عقاب زخمی حالت میں ملا۔ اس کا ایک پیر بری طرح زخمی تھا۔ زارا فوراً اس کے پاس بیٹھی۔ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اس نے پٹی باندھی اور پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد عقاب کھڑا ہو گیا۔ اچانک اس نے انسانی آواز میں کہا، تمہاری مہربانی کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ تینوں بہنیں حیران رہ گئی۔ عقاب نے ایک سنہرا پر نکالا۔ جب کبھی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ پر آسمان کی طرف اٹھانا، یہ کہہ کر وہ اڑ گیا۔ شام تک وہ سیاہ جنگل میں پہنچ گئی۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ ہر طرف عجیب آوازیں گونج رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں زبردست حرکت ہوئی۔ ایک دیو بھیڑیا باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دانت تلوار کی طرح چمک رہے تھے۔ زارا خوف سے کانپنے لگی۔ مریم نے تلوار نکال لی لیکن عائشہ نے اسے روک دیا۔ پہلے بات کرتے ہیں۔ بھیڑیا حیران ہوا۔ اس نے پہلی بار کسی انسان کو خوف کے بجائے احترام سے بات کرتے دیکھا تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ عائشہ نے ساری کہانی سنا دی۔ بھیڑیا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں اس جنگل کا محافظ ہوں۔ تمہارا دل صاف ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے ایک خفیہ راستہ دکھایا جہاں خطرناک دلدل نہیں تھی۔ رات کے وقت وہ ایک بڑے دریا تک پہنچ گئی۔
پانی کی لہریں خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ پل ٹوٹ چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ زارا نے پوچھا۔ مریم نے ارد گرد دیکھا۔ ہم خود راستہ بنائیں گے۔ اس نے لکڑیاں کاٹ کر ایک مضبوط بیڑا بنایا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ دریا پار کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچی، ایک خوفناک سایہ ان کے اوپر منڈلانے لگا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک بہت بڑا کالا اژدہا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کالا اژدہا آسمان میں چکر لگا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں اور اس کے بڑے بڑے پر ہوا میں خوفناک آواز پیدا کر رہے تھے۔ زارا ڈر کر بولی، یہ تو ہمیں کھا جائے گا۔ مریم نے تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔ جب تک میں زندہ ہوں، کوئی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اژدہا زمین پر اترا اور زور سے دہاڑا۔ اس کی داڑھ سے درخت ہلنے لگے۔ اچانک عائشہ کو سنہری پر یاد آیا جو عقاب نے دیا تھا۔ اس نے فوراً پر آسمان کی طرف بلند کیا۔ چند لمحوں بعد ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ وہی سفید عقاب آسمان سے نیچے آیا، لیکن اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ عقاب اور اژدہے کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں آسمان میں بلند ہوتے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور پھر نیچے آتے۔ آخرکار عقاب نے اپنی چونچ سے اژدہے کے گلے پر لٹکا ہوا ایک سیاہ تعویذ توڑ دیا۔ تعویذ ٹوٹتے ہی اژدہا زمین پر گر گیا۔ اژدہا آہستہ آہستہ ایک نوجوان شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ میں شہزادہ ریان ہوں، اس نے کہا۔ ایک ظالم جادوگر نے مجھے اژدہا بنا دیا تھا۔ شہزادے نے تینوں بہنوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں ایک جادوئی نقشہ دیا۔ یہ نقشہ تمہیں سنہری محل تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ اگلے دن وہ سفر کرتے ہوئے ایک خوبصورت وادی میں پہنچی۔ وہاں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہوا میں چمکتی ہوئی پریاں اڑ رہی تھیں۔ یہ پریوں کی وادی تھی، مگر وہاں خوشی نہیں بلکہ خاموشی تھی۔ سب پریاں اداس نظر آ رہی تھیں۔ ان کی ملکہ نے بتایا، ایک دیو نے ہمارا جادوئی موتی چرا لیا ہے۔ اس کے بغیر ہماری وادی تباہ ہو جائے گی۔ تینوں بہنوں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ نقشے کے مطابق دیو ایک غار میں رہتا تھا۔ وہ غار تک پہنچی تو دیکھا کہ دیو واقعی بہت بڑا تھا، لیکن زارا نے محسوس کیا کہ دیو رو رہا ہے۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ دیو نے جواب دیا، میں اکیلا ہوں، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ زارا نے نرمی سے کہا، اگر تم موتی واپس کر دو تو سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ دیو نے کچھ دیر سوچا اور پھر موتی واپس کر دیا۔ پریوں کی ملکہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے تینوں بہنوں کو ایک جادوئی شیشہ تحفے میں دیا۔ یہ شیشہ ہر خطرے کی حقیقت دکھاتا ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ آخرکار سنہری محل کے سامنے پہنچ گئی۔ محل واقعی سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس پر لکھا تھا، صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا دل لالچ سے پاک ہو۔ عائشہ نے جادوئی شیشہ دروازے کے سامنے کیا۔ فوراً ایک خفیہ راستہ ظاہر ہو گیا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ محل خالی نہیں تھا۔
وہاں سینکڑوں پتھر کے مجسمے کھڑے تھے۔ اچانک ایک آواز گونجی، یہ سب وہ ہیں جو لالچ میں آ کر یہاں آئے تھے۔ تینوں بہنیں گھبرا گئیں، لیکن وہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں۔ محل کے آخری کمرے میں ایک چمکتا ہوا نیلا ہیرا رکھا ہوا تھا، وہی جادوئی ہیرا جس کی تلاش میں وہ اتنی دور آئی تھی۔ جیسے ہی زارا نے ہیرا اٹھایا، پوری زمین لرزنے لگی، محل کی دیواریں ہلنے لگیں اور اچانک کالا جادوگر ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نیلی آگ نکل رہی تھی۔ وہ غصے سے چیخا، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرا ہیرا لے جا سکے۔ تینوں بہنیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ کالا جادوگر غصے سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی لمبی سیاہ چادر ہوا میں لہرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے نیلی آگ نکل رہی تھی۔ تم نے میری اجازت کے بغیر میرا محل کیسے پار کیا؟ جادوگر دہاڑا۔ زارا ڈر گئی مگر عائشہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم اپنے گاؤں کو بچانے آئے ہیں، عائشہ نے بہادری سے کہا۔ جادوگر زور سے ہنسا، کوئی مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ اچانک اس نے اپنا عصا زمین پر مارا، پورا محل لرز اٹھا، دیواروں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا اور چند ہی لمحوں میں درجنوں خوفناک سائے نمودار ہو گئے۔ وہ سائے تینوں بہنوں کی طرف بڑھنے لگے۔ مریم فوراً آگے بڑھی، اس نے اپنی تلوار نکالی اور سایوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ لیکن جتنے سائے ختم ہوتے، اتنے ہی نئے پیدا ہو جاتے۔ یہ کبھی نہیں ختم ہوں گے، مریم چیخی۔ تب عائشہ کو پریوں کی ملکہ کا دیا ہوا شیشہ یاد آیا۔ اس نے شیشہ جادوگر کی طرف کیا۔ شیشے میں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ جادوگر کے سینے کے اندر ایک سیاہ پتھر چمک رہا تھا۔ عائشہ سمجھ گئی کہ جادوگر کی طاقت اسی پتھر میں چھپی ہوئی ہے۔ مریم، ہمیں اس سیاہ پتھر کو تباہ کرنا ہوگا۔ لیکن جادوگر نے ان کی بات سن لی۔ وہ غصے سے چیخا اور ایک زبردست جادوئی طوفان پیدا کر دیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ تینوں بہنیں زمین پر گر گئیں۔ اسی وقت زارا نے نیلا ہیرا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہیرا چمکنے لگا، پوری فضا نیلی روشنی سے بھر گئی۔ جادوگر پہلی بار گھبرا گیا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ نیلے ہیرے کی روشنی جتنی بڑھتی گئی، جادوگر کی طاقت اتنی کم ہوتی گئی۔ اچانک محل کے باہر سے آواز آئی، وہ سفید عقاب تھا۔ اس کے ساتھ پریوں کی ملکہ شہزادہ ریان اور جنگل کا محافظ بیریا بھی آ گئے تھے، جن سب کی مدد تینوں بہنوں نے سفر کے دوران کی تھی۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، شہزادہ ریان بولا۔ سب نے مل کر جادوگر کا مقابلہ شروع کر دیا۔ عقاب آسمان سے حملہ کر رہا تھا، بیریا زمین پر سایوں سے لڑ رہا تھا، پریاں اپنی جادوئی روشنی سے اندھیرا ختم کر رہی تھی۔ آخر کار مریم جادوگر کے قریب پہنچ گئی۔
اس نے پوری طاقت سے تلوار سیاہ پتھر پر ماری۔ درام سیاہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لمحے جادوگر چیخنے لگا۔ اس کی طاقت ختم ہونے لگی۔ سیاہ دھواں آسمان میں غائب ہو گیا۔ پھر ایک حیران کن بات ہوئی، جادوگر ایک بوڑھے شخص میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں پہلے برا نہیں تھا، اس نے کہا۔ برسوں پہلے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ طاقت حاصل کرنے کی خواہش میں نے اپنا دل سیاہ کر لیا۔ زارا نے نرمی سے کہا، اگر تم سچے دل سے معافی مانگو تو تم بدل سکتے ہو۔ بوڑھا شخص رونے لگا اور اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ نیلا ہیرا پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی، خشک دریا دوبارہ بڑھنے لگے، سوکھے درخت ہرے ہو گئے، پھول دوبارہ کھلنے لگے۔ گاؤں نورپور میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب تینوں بہنیں واپس پہنچی تو پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے جمع تھا۔ لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، عائشہ زندہ باد، مریم زندہ باد، زارا زندہ باد۔ ان کے والد خوشی سے رو پڑے، مجھے تم پر فخر ہے۔ چند دن بعد بادشاہ خود نورپور آیا۔ اس نے تینوں بہنوں کو سلطنت کا سب سے بڑا اعزاز دینے کا اعلان کیا۔ لیکن عائشہ نے مسکرا کر کہا، ہم نے یہ سب انعام کے لیے نہیں کیا۔ مریم بولی، ہم صرف اپنے گاؤں کو بچانا چاہتی تھی۔ زارا نے کہا، اور دوسروں کی مدد کرنا ہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس دن کے بعد تینوں بہنیں پوری سلطنت میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی بہادری، عقل اور مہربانی کی مثالیں دینے لگے اور نورپور ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو گیا۔ سبق: جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مشکل وقت میں پوری دنیا ان کی مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، جس کو میری کہانی اچھی لگی پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ایسی مزے کی سٹوریاں میں لاتی رہوں۔ تو گائز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، بائے بائے، خدا حافظ گائز۔